اوپر والے کے کھیل بھی نرالے ہیں۔ شوا کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اسے فون کرے۔ فون ملتے ہی اس نے نانو کی خیریت پوچھی تھی، پھر شوا کو دواؤں کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ نانو کا خیال رکھنے کی تاکید کر رہا تھا، دل بہلانے کے گر بتا رہا تھا۔ اسپیکر سے آتی اس کی آواز نانو کو شرمندہ کر گئی۔ کتنا تڑپتی ہوگی میری زرناب کی روح، اس کے دل کے ٹکڑے کے ساتھ میں نے کتنا برا برتاؤ کیا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس معصوم کی آہ لگی ہے مجھے، نانو خود سے پوچھ رہی تھیں، اور جب وہ انہیں دیکھنے آیا تو نانو نے ہاتھ جوڑ کر اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگ لی۔ وہ اسے پیار کر رہی تھیں، واری صدقے ہو رہی تھیں، وہ ساکت رہ گیا تھا۔ نانو کے بدلنے پر اسے بے حد سکون نصیب ہوا۔ تیری شادی کی باتیں چل رہی ہیں آج کل بیٹا، سو تیرا صاف ستھرا ہر گھڑی ہونا ضروری ہے۔ میرا مطلب مہینوں تک نہ ہو فرصت نہانے کی تو پھر ہفتے کے ہفتے ہاتھ منہ دھونا ضروری ہے۔ گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس نے لان میں قدم رکھا جہاں سب شام کی چائے پی رہے تھے۔ یقیناً اس کی شادی کا ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا، سو اسے دیکھتے ہی زین کی طبیعت بھڑک اٹھی تھی۔ دن میں 2 بار نہاتا ہوں، تمہاری طرح نہیں ہوں جسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ پچھلی بار کب نہائے تھے۔ موڈ اس کا بھی خوشگوار تھا، سب مسکرا دیے تھے۔ ہاں، اب ان کے منہ میں زبان آ گئی ہے۔ زین کے لیے خاموش رہنا سب سے بڑی سزا تھی۔ لائبہ، تمہارے پاس کوئی علاج نہیں ہے اسے چپ کرانے کا؟ انفیکٹ زین شوہر رکھنے والوں کو تمام گر آنے چاہیے۔ اس کے لہجے میں کھنک تھی۔ لائبہ جھینپ گئی۔ زین کو لائبہ سنبھال چکی ہے، ہماری ہمدردی تو اس اندیکھی لڑکی کے ساتھ ہے۔ تمہیں سنبھالنے کے لیے نہ جانے اسے کون سے گر سیکھنے پڑیں گے، کیونکہ تم تو امرتی کی طرح سیدھے ہو، شوا بولی تھی۔ نانو نے محبت لٹاتی نظروں سے اس کے کھلے کھلے چہرے کو دیکھا تھا۔ فاخرہ کے دل میں اطمینان اترنے لگا۔ سب نوک جھونک میں مصروف تھے، تب ہی فاخرہ نے بتایا کہ انہوں نے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے، شوا کی دور پرے کی رشتہ دار ہیں۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس نے پھر وہی جملے دہرائے تھے، اس کا ماضی نہ چھپایا جائے۔ شوا سر ہلا کر اسے تصویر پکڑا گئی۔ سارینا نام ہے اس کا، لڑکی اعتماد والی اور مخلص ہے، انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر رکھا ہے۔ شوا ہنستی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ ڈارک پرپل سوٹ میں موتیاں کے پھول کانوں میں پہنے بڑی بڑی جھیل سی آنکھوں والی سارینا اسے اچھی لگی تھی۔ سمن نے اندھیرے کمرے میں قدم رکھا اور فوراً لائٹ آن کر دی۔ دریچے سے کھڑی وہ غم میں ڈوبی لگ رہی تھی۔ روشنی ہونے پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ سمن کو دیکھ کر پھیکی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتی دریچے سے ہٹ گئی۔ آؤ بیٹھو۔ میں بیٹھنے نہیں، تم سے لڑنے آئی ہوں، وہ تنک کر بولی۔ مجھ میں تو ذرا اسٹیمنا نہیں ہے لڑنے کا، چلو تمہاری جیت میری ہار۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ مت مسکرایا کرو، یوں تمہاری آنکھوں کے سمندر میں چھپا طوفان صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ ایسا کب تک چلے گا ساری؟ اس کی حالت نے سمن کو ٹھنڈا کر دیا، ورنہ آنٹی سے ملنے کے بعد اسے اس پر سخت غصہ تھا۔ میں تو تمہاری پٹائی کرنے آئی تھی، مرے ہوئے کو کیا مارنا؟ اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ تم جانتی ہو آنٹی نے آج مجھے کیوں بلایا ہے؟ یقیناً انہوں نے تمہیں مجھے قائل کرنے کو بھیجا ہوگا۔ 1000 بار کہہ دیا ہے مجھے شادی نہیں کرنی، وہ بفر گئی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کب تک کرو گی انتظار؟ تم اچھی طرح جانتی ہو اس کی زندگی میں کوئی اور ہے، اسے تمہارے جذبوں کی خبر نہیں، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، پھر تمہارے نا کا کیا مطلب نکالا جائے؟ وہ بھی چڑ گئی۔ پلیز سمن، پلیز کچھ مت بولو، اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، تم گھر بسا لو، جیون ساتھی کی محبت سے یہ آگ خود بخود بجھ جائے گی۔ نہیں بجھ سکتی سمن، تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ وہ بہت بے بسی سے بولی۔ تم اکلوتی اولاد ہو، کیوں اپنے بوڑھے ماں باپ کو اذیت دے رہی ہو؟
میں شادی کسی قیمت پر نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ سوچ لو، آج کی رات ہے تمہارے پاس، کل شاید تمہیں تمہاری ماں نظر نہ آئے۔ اس کی مما اسی وقت کمرے میں آئی تھیں، پھر جیسے آئی تھیں ویسے ہی چلی گئیں۔ مما، اس کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ سمن چپ چاپ اسے آنسو بہاتے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ سمن، مما کو کہہ دو میں ہار گئی، کر دے میری شادی، موت تو آنی ہی ہے تو کسی کے نام سے جڑتے ہی مر جائے گا، تن بھی صحیح۔ جاؤ کہہ دو محبت کی راہ میں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ لہجہ ٹوٹا بکھرا تھا۔ سمن نے ہونٹ کچلے، پھر لفافے میں بند تصویر اسے پکڑائی۔ لفافے سمیت اس نے تصویر کے ٹکڑے کر دیے۔ دونوں بچپن کی دوست تھیں، ساتھ پڑھا تھا۔ پھر سمن بیاہ کر دوسرے شہر چلی گئی۔ وہ اکیلی پڑھ رہی تھی، پھر سمن کے شوہر کا ٹرانسفر ممبئی ہو گیا۔ اس طرح دو بچھڑی دوست ایک بار پھر مل گئی تھیں۔ تب اس نے بتایا تھا کہ اسے محبت ہو گئی ہے، لیکن جس سے ہوئی ہے وہ کسی اور میں انوالو ہے۔ ایک طرفہ محبت پر سمن نے کچھ خاص دھیان نہ دیا۔ اسے پتا تھا محبت کا ایک طرفہ بھوت کچھ دنوں میں اتر جائے گا، مگر اس کا یہ خیال ہی رہا۔ وہ اپنی محبت میں پکی رہی۔ مدیحہ اور رضا صاحب اکلوتی بیٹی پر گھر بسانے کی کوشش میں لگے تھے، مگر وہ راضی نہیں تھی۔ آخر اس کی ہمدرد نے مدیحہ کو بلیک میلنگ پر مجبور کر دیا اور کامیاب ہو گئیں۔ وہ بے دلی ہی سے صحیح راضی ہو گئی تھی۔ سوری، یوں خود کو اذیت دے کر تم اپنا نقصان کر رہی ہو، بھول جاؤ اسے۔ سمن نے مایوں کے روز اسے پیلے جوڑے میں دیکھ کر منت کی۔ سمن کو اس کی دیوانگی سے خوف آنے لگا تھا۔ اس کی شادی پر فاخرہ نے ہر ارمان پورا کیا تھا۔ دلہن بنی سارینہ اپنے سجے کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ ولی بھائی ذرا صبر کریں، ابھی سب یہیں ہیں۔ لائبہ نے اس کی چوری پکڑ لی۔ وہ ایک عدد خوبصورت بیٹے کی ماں بن گئی تھی اور پٹر پٹر بولنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فاخرہ نے کمرہ خالی کرنے کو کہا۔ آپ کہاں چلے دلہا میاں؟ کسی شوخ سی لڑکی نے کہا تھا۔ کیا آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سارے حقوق تو ان میڈم کے نام محفوظ ہو گئے ہیں جو خاموش ہیں۔ وہ کون سا کم تھا؟ وہ جواب دے کر شوہا کی تلاش میں نکل گیا۔ پھر بھابھی کو ایک طرف لے جا کر بولا، بھابھی میں نے جو کہا تھا آپ نے کر دیا نا؟ کیا کہا تھا؟ شوہا کو یاد نہ آیا۔ آپ نے سرینا اور اس کی فیملی کو میرے ماضی سے آگاہ کر دیا نا؟ نہیں بھابھی، وہ حیران رہ گیا، بلکہ شوق کی کیفیت میں تھا۔ پاگل مت بنو ولی، گڑے مردے اکھاڑنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ شوہا سمجھانے والے انداز میں بولی۔ آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے بھابھی، میں شاید آپ کو کبھی معاف نہ کر سکوں۔ وہ مرے قدموں سے کوریڈور میں چلا گیا۔ شوہا سناٹے میں گھر گئی۔ اس نے تو اس کی خوشی کے لیے اس سچ کو چھپایا تھا۔ اس کی نیت اسے دکھ دینے کی تو نہ تھی۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں بھرپور خوشی نہیں ہوتی۔ اس نے جب بھی دل سے مسکرانے کی کوشش کی تھی، کانٹے دل میں چبھ گئے تھے۔ فرینڈز، اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، سٹوریز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو سٹوریز کیسی لگتی ہے۔ اور اگر آپ کو سٹوریز پسند نہیں آتی ہے تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔